ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات اور بزرگان دین، اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، جس کے اندر تم عارضی لذتوں میں مشغول ہو، عارضی رونقوں میں مصروف ہو، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ جس دنیا کے لیے تم لوگوں نے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جس کی طلب میں تم نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں اور ساری کی ساری کوششیں صرف کر ڈالی اور کر ڈال رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے تم یہ بات بخوبی سمجھ لو، بخوبی جان لو۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، تم لوگ خوب جان لو اس بات کو کہ دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، ولہ تماشا ہے، وزینہ زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں، دولت میں، مال میں اور اولاد میں، بچوں کے اعتبار سے کثرت میں کوشش صرف کرنا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ حقیقت کھول کر اس آیت کریمہ میں بیان فرما دی کہ لوگوں، اے میرے بندوں،
اے میری مخلوق، اے مردوں، اے خواتین، تم سب چاہے عورت کی شکل میں ہو یا جن سے مرد کی شکل میں ہو یا جن سے مرد میں یا عورت میں جوان یا بڑھاپے کی شکل میں ہو، تم لوگ کان کھول کر سن لو اور اپنے دلوں میں دماغ میں اس بات کو مضبوطی کے ساتھ بٹھا لو کہ دنیا جس کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، جس کے اندر تم سانسیں لے رہے ہو، جس کی ظاہری رونقوں میں تم مصروف ہو، ظاہری لذات میں تم مصروف ہو، ظاہری شہوات میں تم مصروف ہو، خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، آپس میں تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنے میں مقابلہ بازی ہے، اور مال اور اولاد میں کثرت کوشش اپنی طاقت صرف کر دینا، یہ حقیقت ہے دنیا کی زندگی کی۔ مثنوی شریف کے اندر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کھول کر بیان کیا، فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، 4 ماہ کے بعد اس بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، اس کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھیں، دل، گردہ اور اسی طرح اس کے تمام اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں اور ایک انسانی شکل بن جاتی ہے، اور اس کے اندر 4 ماہ کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے۔ اور کوئی کہنے والا اس سے کہے کہ تو اس 1.5 فٹ کی جگہ میں، اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں موجود ہے، اور یہاں پر تیرا کھانا پینا، تیری لذت، تیری دنیا گندا خون پینا ہے، اور اس 1.5 فٹ کی جگہ کے اندر تو زندگی گزار رہا ہے۔ ایک جہاں ہے، ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے جو اس 1.5 فٹ کی جگہ سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ وہ کہے گا جا جا تو اپنا کام کر، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، میری تو ساری کائنات یہ ماں کا پیٹ ہے، میری تو ساری لذات ماں کے پیٹ کے گندے خون کو پینا ہے، میری تو ساری زندگی یہ اندھیرے والی زندگی ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہ رہا وہ تاریکی کو حقیقت سمجھ رہا، اس 1.5 فٹ جگہ کو اپنی کائنات سمجھ رہا، اس گندے خون کو اپنے لیے بہترین غذا سمجھ رہا، اور وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ماں کے پیٹ کے علاوہ کسی اور دنیا پر یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ ایک اللہ والے نے اور بیان فرمایا کہ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، وہاں تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب دنیا میں آیا تو چیختا چلاتا آیا، روتا ہوا آیا۔ تو بتلایا تمہیں معلوم ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، تمہیں معلوم ہے وہ کیوں روتا ہے، وہ کیوں چیختا ہے، وہ کیوں چلاتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے وہ اس وجہ سے روتا ہے، وہ اس وجہ سے چیختا ہے، وہ اس وجہ سے چلاتا ہے کہ اسے اس کے گھر سے جدا کر دیا گیا، اسے اس کی کائنات سے جدا کر دیا گیا، اسے اس کی لذات بھری زندگی سے جدا کر دیا گیا۔ وہ بچہ اس وجہ سے رو رہا ہے، وہ بچہ اس وجہ سے چلا رہا ہے، وہ بچہ اس وجہ سے چیخ رہا ہے کہ مجھے میرے اصلی گھر سے جدا کر دیا، میری کائنات سے جدا کر دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جس وقت اس بچے نے آنکھیں کھولی، کچھ وقت اس کا گزرا، آنکھیں کھولی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ حیران ہو گیا کہ میں تو اسی کو اپنی ساری کائنات سمجھ بیٹھا تھا، اصل کائنات تو یہ ہے۔
کتنا بڑا جہاں ہے، اس گھر کے کمرے کو ہی پوری کائنات سمجھ رہا، اس گھر کے کمرے کو ہی پوری کائنات سمجھ رہا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اس بچے کو اب نہیں معلوم کہ اس کمرے سے بڑا بھی کمرہ ہے، اس کمرے سے بڑی بھی دنیا ہے۔ یہ مثال میں پہلے بھی کئی مرتبہ دے چکا۔ تو بچہ اس کمرے کو ہی سب کچھ سمجھ رہا، کمرے سے باہر آیا تو باہر ایک بڑے ہال کو دیکھا، باغیچے کو دیکھا، گھر کی چار دیواری کو دیکھا، پھر بستی کو دیکھا، پھر شہر کو دیکھا، گاؤں دیہات شہر تک جا پہنچا، ملک تک جا پہنچا، اور اسے دیکھا کہ یہ دنیا تو بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے، جس نے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کی اور ایمان ہی کی حالت میں موت آئی، اور لیکن معصیت کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا، میرا رب جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو یہ گناہگار مومن شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ اے میرے بندے جا، اب تو جنت میں داخل ہو جا، تجھے جنت میں تیری دنیاوی زندگی سے 10 گنا بڑی تجھے جنت دیتا ہوں۔ 10 گنا بڑی اسے جنت مل رہی ہے ایک ادنا جنتی کو۔ کس سے بڑی؟ اس دنیا، اس کائنات سے 10 گنا بڑی جنت۔ اور کس کو مل رہی ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا اور کلمے کی حالت میں اسے موت آ گئی۔ اب یہ کس نے بتلایا؟ میرے اور آپ کے پوری کائنات کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہمیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جس نے دیکھا ہے وہ تڑپ تڑپ کر زندگی گزار کر چلا گیا کہ میری امت کس طرح بخشش والے اعمال کرنے والی بن جائے، کس طرح میری امت جو ہے رب کی پکڑ اور گرفت سے بچ جائے، معصیت سے بچ جائے، شیطانیت سے بچ جائے، اور میری امت کس طرح بخشش والے اعمال کرنے والی بن جائے۔ تو جس نے جنت کو دیکھا وہ اس امت کا حق میں دعائیں مانگ مانگ کر اس دنیا کو اللہ حافظ کہہ کر چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آج ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل اس بچے کی طرح جو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے تیار نہ تھا، اور جب آیا تو چلا رہا تھا مجھے میری زندگی سے جدا کر دیا گیا، میری دنیا سے جدا کر دیا گیا، میری کائنات سے جدا کر دیا گیا۔ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات ہو جائے، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میری اس بندے سے ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور موت کون ایسا شخص ہے جس پر موت گرا نہ گزرتی ہو، کہ مرنا چاہتا ہو، موت کو پسند کرتا ہو؟ کون ایسا شخص ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ سے ملاقات کے لیے ہمیں موت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، موت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے تو شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ نے سمجھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے علم میں جب یہ بات آ گئی کہ ایمان والے ایمان پر زندگی بسر کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، حلال کو حلال سمجھ کر زندگی گزاریں، حرام کو حرام سمجھ کر زندگی گزاریں، تو فرمایا کہ یہ کیوں گزاریں، حرام سے کیوں بچ رہے ہیں، حلال پہ کیوں عمل کر رہے ہیں، جھوٹ سے کیوں بچ رہے ہیں،
اور شہوات سے کیوں بچ رہے ہیں، لذات سے کیوں بچ رہے ہیں، حرام خوری سے کیوں بچ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے گناہ کروں گا، معصیت کروں گا، رب کی نافرمانی کروں گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، تو جنت کے شوق میں، جہنم سے بچ کے تحفظ میں وہ زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ جو زندگی اس کے رب کو راضی کرنے والی ہے، اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہے۔ تو اس کا لیے ایسے اعمال کرنا جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، جو اللہ کی مرضیات کے مطابق جو ہے ہونے والے ہیں، ایسے اعمال کو کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرنے کی دلیل ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کرنے کی دلیل ہے، ملاقات کرنا پسند کرنے کی دلیل ہے کہ جو بندہ اعمال حسنہ کر رہا ہے، جو بندہ اعمال حسنہ کر رہا ہے۔ لیکن اب یہ دنیا جو ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اندھا ہو گیا انسان، اس کے اندر مست ہو گیا انسان، اس کے اندر محبت میں بہرا ہو گیا انسان، اس کی لذت میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ تو اس قدر مگن ہو گیا جس طرح کہ ایک کافر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے کے لیے اس دنیا کو کیا بنایا ہے۔ تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب قید خانہ کا اور جنت کا؟ قید خانہ اور جنت کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو پتہ ہے، اس کے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ جو زندگی ہے وہ یہی زندگی ہے، جو کائنات ہے وہ یہی کائنات ہے، یہیں پر ایک مرتبہ جو یہ زندگی ملی ہے ختم ہو گئی تو دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملنے والی، اس کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس کے بعد کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کافر جو ہے دل رج کر اس دنیا کے اندر کھل کر رب کی نافرمانیاں کرتا ہے اور چاہت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز حلال نہیں، اس کے لیے کوئی چیز حرام نہیں، وہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے آزادی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ۔ مومن بندہ دنیا کے اندر آزاد نہیں ہے، وہ رب کے رسول کے حکموں کے ماتحت پابند ہے کہ وہ رسول اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے بعد اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کی سانسوں پر بھی رب کا حق ہے، اس کے اعضاء پر بھی رب کا حق ہے، اس کے وجود پر اللہ کا حق ہے، اس کی دولت پر، اس کی اولاد پر، اس کے مال پر، اس کے خزانے پر، ہر چیز پر رب کا حق ہے۔ یہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس کے لیے قید خانہ ہے۔ اب قید خانہ کیسا ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، جنہیں ایک کلاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ قید خانے کے اندر، جیل خانے کے اندر کچھ ایسے قید خانے بھی ہیں کہ جو ایک کلاس کے درجے میں آتے ہیں، جن کے اندر جو ہے بڑے بڑے لوگ، عہدوں والے، جن کو سزائیں مل جاتی ہیں، اس کے اندر قید ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، ان کے قید کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے ایئر کنڈیشنر کمرے ہوتے ہیں، ان کے لیے اخبار روزانہ آتا ہے، ان کے لیے چائے کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے پیش ہوتی ہیں، ہر طرح کی ان کے لیے اس چار دیواری میں، اس کمرے میں، اس باغیچے میں جو قید خانے کے اندر ایک چھوٹی سی کال کوٹری ہے، اس کے اندر بند ہے، لیکن وہ کھا بھی رہا، پی بھی رہا، پہن بھی رہا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں، ٹی وی لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے کہا جائے کہ بھئی ہمیشہ کے لیے تو نے یہاں پر رہنا ہے، وہ کبھی بھی نہیں رہے گا۔ تو اب کیا اس کے لیے کمی ہے؟ مال کی، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، دنیاوی لذات کی کوئی کمی ہے؟ نہیں، اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے وہ قید ہے، وہ چاہے گا میں اس قید خانے سے نکلوں اور آزادی کے ساتھ باہر پھروں۔ تو مومن بندہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر رہے گا تو اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، مجاہدات کرنے ہی پڑیں گے، نہیں، بس ایسے چھوٹے موٹے حالات
اور پریشانیاں تو آتی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ نہیں بھی آتی، معمولی سی نہ ہونے کے برابر ان کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، لیکن مومن بندے کے لیے دنیا ایسی ہے جس طرح کا قید خانہ، تو یہاں پر اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور یہاں پر مومن بندہ ہمیشہ رہنے کو پسند بھی نہیں کرتا۔ جس کو آخرت کا یقین ہے، جنت کا شوق ہے، رب سے ملاقات کا یقین ہے، تو جب یہ مومن بندہ دنیا کی زندگی بسر کر کر آخرت کی طرف منتقل ہوگا اور وہاں جا کر یہ آخرت کے انوارات دیکھے گا، آخرت کی نعمتوں کو دیکھے گا، جنت کو دیکھے گا، اس وقت یہ حیران ہوگا کہ کسی کہنے والے نے جو کہا تھا، میرے پیغمبر نے جو بتلایا تھا کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ایک ادنا مومن کو دی جائے گی، واقعتاً یہ تو ایسا ہی ہے، لیکن وہ وقت اب گزر چکا ہوگا۔ دنیا میں اب دوبارہ آنے کا اسے موقع نہیں ملے گا، دنیا میں دوبارہ آنے کے لیے اسے اعمال کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، یہ مہلت صرف ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ہے انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے اپنے لیے کہ دنیا میں میرے بندہ ایسی زندگی نہ گزارے کہ جو کھیل بن جائے اس کے لیے، ایسی زندگی نہ گزارے جو تماشا بن جائے اس کے لیے، ایسی زندگی نہ گزارے جو زینت بن جائے اس کے لیے، ایسی زندگی نہ گزارے جو آپس میں تغافر کا ذریعہ بن جائے، ایسی زندگی نہ گزارے کہ مال و دولت پر کثرت میں ایک جو ہے کوشش ساری کی ساری 24 گھنٹے کی صرف کر دے۔ فرمایا کہ انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، ایک حال اس کا زمانہ وہ ہے جو بچپنے کا ہے، تو اس بچپنے کے زمانے کے اندر اس کی ساری زندگی وہ بچپنا ہے، اس کو جو ہے کھیلنے کے لیے ایک جھنجھنا دیا جاتا ہے، وہ اس سے کھیلتا ہے، اس سے چھین لیا جائے وہ روتا ہے۔ ایک زمانہ پھر اور آتا ہے جو کچھ پروان چڑھنے کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں وہ کھیلتا ہے۔ وہ کھیل 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ با مقصد ہوتے ہیں، کچھ بے مقصد ہوتے ہیں۔ با مقصد وہ جن میں ہار اور جیت ہوتی ہے، بے مقصد وہ جس میں ہار جیت کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ وہ بچہ ہے جس کے ہاتھ میں جھنجھنا ہے، اس نے کھیلنا ہے، اس میں ہار جیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک زمانہ وہ ہے کہ جب اس کے اندر وہ پروان چڑھا، پھر وہ کھیل رہا ہے، اب کھیل رہا ہے، اس میں ہار جیت بھی ہو رہی ہے، ہارنے کو وہ پسند نہیں کرتا، جیتنے کو وہ پسند کرتا ہے۔ اب اس کا مقصد ہے کہ میں نے جیتنا ہے، اس کا یہ مقصد بن گیا۔ تو ایک زمانہ زندگی کا یہ آیا، پھر ایک زمانہ آیا جس میں وہ پروان چڑھا، جوانی کا زمانہ، اور جوانی کے زمانے کے اندر اس نے ایسی لذات حاصل کی کہ اپنے کپڑے پہننے ہیں تو اعلیٰ قسم کے، برینڈ قسم کے، جوتے پہننے ہیں تو برینڈ قسم کے، ٹوپی پگڑی پہننی ہے تو برینڈ قسم کی۔ ایک زمانہ وہ آتا ہے، تو ان مختلف زمانوں میں ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے کے اوپر جب وہ اگلے زمانے میں آتا ہے پچھلے زمانے پر ہنستا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا بھی زمانہ تھا کہ جھنجھنا میرے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، میں کھیلا کرتا تھا، اب جوان ہو کے کہنے لگا میں کیسے بے حقیقت اور بے مقصد کھیل میں مصروف تھا۔ اب جب جوانی میں پہنچا، اس سے کہا جائے بھائی گلی ڈنڈا کھیل، آنکھ مچولی کھیل، وہ کہے گا مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میری عمر ہے گلی ڈنڈا کھیلنے کی یا آنکھ مچولی کھیلنے کی۔ یہ مختلف زمانے ہیں، لیکن ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے پر اسے ہنسائے گا۔ تو نے کیسی زندگی گزاری تھی، تو نے کیسی زندگی بسر کی تھی؟ تو یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جو ہمارے لیے رونقوں میں، لذات میں پڑھ کر، شہوات میں پڑھ کر، مال و دولت کی فراوانی میں پڑھ کر، مال و اولاد کی کثرت میں پڑھ کر، رونقوں اور بہاروں میں پڑھ کر ہمیں ایسا اندھا کر دیا کہ ہم اپنے آخری گھر وطن اصلی کو ہی بھول گئے، آخرت ہی کو بھول گئے کہ موت کے بعد کی زندگی بھی آنے والی ہے۔ یہی سب کچھ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، کان کھول کر سن لو، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ تمہیں پہلے بچپن نے دھوکے میں ڈالا، جوان ہوئے تو سمجھ گئے کہ بچپن میں میرے وہ کھیلوں نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ جوانی سے بڑھاپے پر آئے، مال و دولت کی جو ہے کوٹھی بنگلوں کی لذات اس کے اندر آئی کہ میں مال سمیٹوں، میں کوٹھی بنگلے بناؤں، تو اس دھوکے میں وہ سمجھ گیا کہ میں نے اپنی عمر کا اتنا وقت ضائع کر دیا، اب مال جمع کر لوں جتنا کرنا چاہیے، تو وہ اس فکر میں پڑ گیا، تو ایسی ساری زندگی گزر گئی۔ تو یہ دنیا کے اندر رہنا یہ صرف زاویہ نگاہ ہے،
نکاح کی تبدیلی ہے۔ اگر ایک زاویے سے دیکھو تو یہ بری چیز ہے، اور ایک زاویے سے دیکھو تو یہ اچھی چیز ہے۔ اگر آپ نے دنیا کے اندر مال بھی حاصل کیا، اولاد بھی آئی، دولت بھی آئی، اچھے کپڑے بھی آئے، اچھے جوتے بھی آئے، اچھی پگڑی بھی آئی، ساری چیزیں ملی، لیکن دیکھنا یہ ہے تم نے جو ہے کپڑا حاصل کیا، تم نے جوتا حاصل کیا، تم نے پلاٹ حاصل کیے، تم نے فیکٹریاں بنائی، ملز بنائے، کارخانے بنائے، بری چیز نہیں ہے۔ ہاں دیکھنا یہ ہے کہ تم نے رب کے حکم کے مطابق ان کو حاصل کیا حلال طریقے سے، یا رب کے حکموں کو توڑ کر ان کو حاصل کیا حرام طریقے سے۔ اگر تم نے حرام طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر تم ان نے اس قدر انہماک حاصل کر لیا کہ تم آخرت ہی کو بھول گئے۔ اب اس کو دیکھنا کس طرح ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، آپ کے 6 گھنٹے آرام کے ہیں، باقی آپ کے 18 گھنٹے بچے ہیں۔ 18 گھنٹے کے اندر آپ نے محنت مزدوری کی، اپنے تقاضے پورے کیے، لیکن اگر ان 18 گھنٹوں میں جو نیند کے علاوہ ہیں ایک مرتبہ بھی تمہیں آخرت یاد نہ آئی، اللہ یاد نہ آیا، جنت یاد نہ آئی، پیغمبر یاد نہ آیا، موت یاد نہ آئی، تو سمجھ لو دنیا کے اندر تم اس قدر منہمک ہو چکے ہو کہ تم آخرت ہی کو بھول گئے ہو۔ تو دنیا کی زندگی میں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اگر تمہیں آخرت کا یقین ہے، یاد آتی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں موت یاد آتی ہے، قبر یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، جنت یاد آتی ہے، تو سمجھ لو تم آخرت کو نہیں بھولے، دنیا کی زندگی میں اتنے منہمک نہیں ہوئے کہ جس سے تم آخرت میں غافل ہو گئے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کو بتلا کر ہم میں سے ہر ایک کو متنبع کیا ہے، باخبر کیا ہے، ہمیں جگایا ہے کہ اے میرے بندو، دنیا کی زندگی صرف لذت کے طور پر نہ اس کو گزارو، شہوات کے طور پر نہ گزارو، رونقوں کے طور پر نہ گزارو، بلکہ اس کو ایسا گزارو کہ یہ دنیا تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، رب کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔